السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاہود صدر بازار دہلی 6 سے میں محمد جاوید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیے تاکہ ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ریگولر پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ آج جس مجاہد آزادی کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ ہے عبدالقیوم انصاری۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالقیوم انصاری مشہور مجاہد آزادی، بہترین مقرر اور مفکر تھے، جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ ملک کو متحد رکھنے اور ملک سے فرقہ واریت کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے مظلوم طبقات کو ہندوستانی معاشرے میں پورے حقوق دلوانے کی بھرپور کوشش کی اور ان کوششوں کی بھرپور مثبت نتائج بھی سامنے آئے۔ وہ ان معدود چند لوگوں میں سے تھے جو فرقہ واریت سے پرے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہندو مسلم یکجہتی کے علم بردار اور حمایتی تھے اور اس زمانے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو ساتھ ساتھ محبت سے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ جب فرقہ پرستی کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا تھا، عبدالقیوم انصاری نے ہمیشہ ہندوستان کی فرقہ وارانہ یا کسی بھی اور بنیاد پر تقسیم کی مخالفت کی۔ انہوں نے کھل کر کانگریسی قیادت کو برا بھلا بھی کہا، کیونکہ ان کی نظر میں کانگریس نے بھی تقسیم کو قبول کر کے ہندوستان کے بٹوارے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ ان کو اپنا جانی دشمن سمجھتی تھی اور لیگی رہنماؤں نے ان کے خلاف نہ ختم ہونے والے پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع کیا جو آخر تک جاری رہا۔ مسلم لیگ اور لیگی قیادت نے ان کو سیاسی اور سماجی طور پر پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جھوٹے پروپیگنڈا کا کوئی اثر عوام میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ پاکستان کے بننے کے اس قدر مخالف تھے کہ مسلم لیگ نے ان پر جسمانی حملے کرنے بھی شروع کر دیے، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود وہ عبدالقیوم انصاری کی آواز کو بند کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ عبدالقیوم انصاری نے 21 اپریل 1940 میں بہار پروونشل مومن کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سراسر جھوٹ اور دروغ گوئی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سانحہ ہے کہ پاکستان کو بنا کر اسلام کو بانٹ دیا جائے۔ یہ اسلام کی شکست ہوگی اگر وہ زندگی کی جنگ سے اس طرح نکل بھاگے کہ وہ آسائشوں کا اسیر بن جائے۔ یہ غیر مستقل مزاج اور دماغوں کا پاگل پن ہے۔ اسی موقع پر عبدالقیوم انصاری نے مزید کہا کہ پاکستان بنانے کی یہ اسکیم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے سکے گی، کیونکہ ان کی زندگی اکثریت کی اسیر بن جائے گی۔ سب سے خراب بات یہ ہوگی کہ ان مسلم علاقوں میں ایڈمنسٹریشن میں جاری اس حصہ داری کو بالکل ختم کر دیں گے جو ابھی ان کو حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ مسلم اکثریتی صوبے ان صوبوں میں مسلمانوں کا تحفظ دیں گے جہاں وہ اقلیت میں ہیں، یہ بات بالکل بے وقت ہے۔ آج بھی تو مسلمانوں کی مملکتیں افغانستان، ترکی، ایران اور دوسرے بہت ساری جگہوں پر قائم ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ مسلم لیگ بار بار ان سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کی شکایت کرتی رہی۔ اسی طرح پاکستان کے نام پر بننے والی حکومت بھی ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں کر سکے گی۔ ان کی یہ وجہ صرف اس لیے ہے کہ وہ سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں اور اقلیتی علاقوں کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ عبدالقیوم انصاری کی پیدائش 1 جولائی 1905 کو بہار کے روہتاس ضلع کے ڈیری اوون 7 کے ایک مالدار انصاری خاندان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سہسرام اور ڈیری اوون 7 میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کلکتہ یونیورسٹی اور الہ آباد یونیورسٹی بھیجا گیا۔ بعد میں ان کی تحریک آزادی میں پورے طور پر شامل ہونے کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ بیچ میں ہی منقطع ہو گیا۔ ان کی شخصیت پر گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت کا زبردست اثر ہوا۔ یہ وہ رہنما تھے جو ہندوستان کی تحریک آزادی میں اس وقت پیش تھے۔ ان کو تحریک آزادی اور سماجی مسائل سے اس حد تک دلچسپی تھی کہ انہوں نے کم عمری میں ہی ان طلباء کے لیے
ایک اسکول کھول دیا جو گاندھی جی کے اعلان کے بعد سرکاری اسکولوں سے نکل گئے تھے، لیکن اسی وجہ سے ان کو قید کر لیا گیا، حالانکہ ان کی عمر اس وقت محض 16 سال تھی۔ قید کے باوجود انہوں نے تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ عبدالقیوم انصاری کمزور طبقات کی حمایت اور ان کے حقوق کے محافظ تھے۔ وہ مومن کانفرنس کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے اور مومن کانفرنس کے پلیٹ فارم کا سہارا لے کر ہمیشہ مسلم لیگ کی تقریبی سرگرمیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے صرف مسلم لیگ کی ہی مخالفت نہیں کی بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ درار پیدا کرنے والی دوسری کوششوں کی بھی شدید مخالفت کی۔ اس لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور سائمن کمیشن کی آمد کے وقت طلباء احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ 1928 کا واقعہ ہے۔ وہ ایک اچھے صحافی تھے اور اپنی صحافت کو بھی انہوں نے تحریک آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ پروفیسر محمد سجاد اپنی کتاب مسلم پالیٹکس ان بہار چینجنگ کاؤنٹرز میں لکھتے ہیں، مومن کانفرنس نے مسلم لیگ کے خلاف ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے ان کی کوشش کی کہ جو مسلم لیگ اس وقت کانگریس کی مخالفت میں استعمال کر رہی تھی۔ مسلم لیگ کی علیحدہ پسند قرارداد جو اس نے لاہور میں پیش کی کے جواب میں 27 سے 29 اپریل 1940 کو دہلی میں ایک قومی مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کو آزاد مسلم کانفرنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہار میں دیوبندی علماء کے اثر کی وجہ سے اور امارات شریعہ کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے اس اجلاس میں بہار سے مسلمانوں کی نمائندگی بہت زیادہ تھی۔ علماء کے علاوہ آل انڈیا مومن کانفرنس کے ذمہ دار عبدالقیوم انصاری نے بھی مسلمانوں کو اس اجلاس میں اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کی۔ بہار سے مومن انصاری ایک بڑی تعداد میں اس کانفرنس میں آئے۔ مومن کانفرنس کا مقصد محض پسماندہ انصاری کمیونٹی کو پچھڑے پن سے نکالنا ہی نہیں تھا بلکہ مسلم لیگ کی مخالفت کو بھی زیادہ تیز کرنا تھا جو ملک کی تقسیم کو کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے 1937 میں مومن کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ جواہر لال نہرو نوجوان عبدالقیوم انصاری کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے بہار میں جناح اور مسلم لیگ کی بڑھتی مقبولیت کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے عبدالقیوم کا نام پیش کیا۔ دوسرے مواقع پر بھی وہ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اعتراف کرتے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد جب 1947 میں پاکستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا تو انہوں نے نہ صرف اس حملے کی مذمت کی بلکہ مسلمانوں کو اس حملے کی مخالفت کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ پاکستانی حملے کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ انہوں نے انڈین مسلم یوتھ کشمیر فرنٹ کی بنیاد 1957 میں ڈالی تھی تاکہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو پاکستانی قبضے سے آزاد کرایا جا سکے۔ جنگ آزادی کا یہ زبردست مجاہد اور عوام کا رہنما 18 جنوری 1973 کو اس دنیا فانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ آخری وقت میں بھی یہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈھیری آرا نہر میں شگاف آنے کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے علاقے میں گئے ہوئے تھے جب فرشتہ اجل نے ان کو اچک لیا۔ جزاک